ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پیس پبلک نیوز، آپ کا میزبان محمد یونس تاج۔ ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل پیس پبلک نیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ ناظرین آج کی تازہ خبر یہ ہے، ایک دفعہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی و آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے پڑے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پروردگار عالم کا بے انتہا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا کیا، اور ان فتنوں کے دور میں بھی اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دین حق اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم رکھا۔ میں بغیر کسی تفصیل کے اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں، اور ماشاءاللہ الحمدللہ آنے والا مہینہ ماہ رجب المرجب ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور صوفیاء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ رجب میں اللہ تعالیٰ مومنین کے جسموں کو، ظاہر کو صاف کرتا ہے، پاک فرماتا ہے، اور شعبان میں دل پاک ہوتے ہیں۔ رمضان میں جو ہے انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نوازشیں اور ان کی روحوں کو پاک کیا جاتا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ماہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، تو یہ اللہ کے مہینے میں بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ ماہ رجب سمیٹے ہوئے ہیں۔ رجب مرجب کی جب ابتدا ہوتی ہے تو ہمارے جب ماہ رجب کا چاند نظر آ جاتا ہے تو بے صبری سے 6 رجب کا انتظار کیا جاتا ہے۔ کس لیے کیا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ دن سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے، وصال کا دن ہے، عرس مبارک کا دن ہے۔ ہم وفاداران غریب نواز ہیں۔ دیکھیے مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کا قول ہے، اگر تمہیں کسی نے ایک حرف بھی پڑھا دیا تو تم اس کے غلام بن جاؤ۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس نے ہمیں یہ دین کی دولت سے سرفراز کیا، جس کی محنتوں سے آج یہ ہندوستان میں آذانوں کی آوازیں بلند ہوتی ہے، جس کی محنتوں سے آج کروڑوں مسلمان اس دھرتی پر رہتے ہیں اور نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کے فرائض پر عمل کرتے ہیں، یہ محنتیں سرکار غریب نواز کی ہے۔ یہ وہ مبلغ اعظم ہیں کہ جن کی کاوشوں نے اور جن کی کرامات نے اور جن کے کردار نے ایک ایسی قوم کے دلوں میں جو ہے اللہ کے نور کو منور فرمایا کہ جس کا اللہ کے ربوبیت سے، جس کا اللہ کی ذات سے دور دور تک تعلق نہیں تھا۔ وہ لوگ جو بت پرستی میں اپنی نسلیں در نسلیں تباہ کر چکے تھے، سرکار غریب نواز نے اپنی محنتوں سے، اپنی تبلیغ سے اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا سے اس ہندوستان کو جو ہے مسلمانوں سے آباد کیا۔ آج اسی ذات بابرکت کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ جس کو دنیا غریب نواز کہتی ہے۔ اب تھوڑا سا لقب کی طرف توجہ کریں۔ غریب نواز کیا ہے؟ یہ لقب کیا ہے؟ پوری دنیا غریب نواز کے نام سے آپ کو جانتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ غریبوں کو نوازنے والے کو غریب نواز کہتے ہیں، اور لوگوں کے خیال میں یہ ہے کہ جس کے پاس مال دولت نہ ہو اسے غریب نواز کہتے، اس کو غریب کہتے ہیں۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک لفظ جو ہے غریب ہے، اس کے معنی اگر عربی میں دیکھے تو اس کے مفلس بھی معنی آئیں گے، بیچارے کے بھی آئیں گے، اور غریب کے معنی اگر آپ دیکھیں تو اجنبی کے بھی آئیں گے۔ تو سرکار غریب نواز کی زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھیں، جو آپ کی دربار پہ آتا،
آپ کے دربار پر آ کر جب کوئی سوال کرتا، جب کوئی آپ کی خدمت میں آتا، تو سرکار غریب نواز یہ نہیں دیکھتے یہ میرا ہے یا پرایا ہے، یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، آپ اس پر اپنی نوازش شروع کر دیتے ہیں، آپ اس کو عطا فرما دیتے ہیں، اس کا سوال پورا کر دیتے ہیں۔ تو غریب نواز کے معنی یہ ہوئے کہ وہ ذات جو اجنبیوں کو نوازتی ہے۔ آج بھی آپ غریب نواز سرکار کی بارگاہ پر جائیں تو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اسی چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، اور نہ میرا رشتہ سرکار غریب نواز سے ہے نہ آپ کا ہے، ہم نے دیکھا نہیں جی۔ مسئلہ یہ ہے پھر جب ہم اپنی جھولی کو پھیلاتے ہیں، خواجہ اس لیے نوازتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز ہے۔ غریب نواز کے معنی یہ ہے کہ وہ ذات جو بغیر کسی رشتہ دیکھے، بغیر کوئی تعلق دیکھے، اپنے پر بھی اپنی سخاوت کی برسات کر دے اور پرائے پر بھی اپنی سخاوت کی برسات کر دے۔ یہ سرکار غریب نواز کا لقب ہے۔ اب توجہ فرمائیے کہ حضور سیدنا غریب نواز کا نام جو ہے معین الدین حسن سنجری ہے، سجزی بھی کہتے ہیں، سیجستان سے سنجری، سید معین الدین حسن سنجری۔ آپ کے والد ماجد خواجہ غیاث الدین علیہ رحمت و رضوان، جو امام حسین کی اولادوں میں سے ہیں، امام موسیٰ کاظم کی اولادوں میں سے ہیں۔ سرکار غریب نواز 12ویں پشت میں امام حسین کے پوترے ہوتے ہیں، اور آپ کی والدہ امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں سے ہیں، یعنی آپ نجیب الطرفین سید ہے۔ والدہ کی جانب سے فیض حسنی آیا، والد کے جانب سے فیض حسینی آیا۔ یہ حسنی حسینی فیض کا دریا اگر آپ کو کہیں دیکھنا ہو، یا اجمیر کے اندر دیکھ لینا یا بغداد کے اندر دیکھ لینا، یہ حسنی حسینی فیض کا دریا آپ دیکھیں۔ سخاوت جو ہے ان کے گھر کی وراثت ہے، علم، ہنر، طریقت، شریعت ان کے گھر کی جو ہے، ان کے گھر کا خاصہ ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے، خواجہ معین الدین جب میرے وطن میں تشریف لائے، جب اللہ رب العزت نے ان کے جسم میں روح پھونکی، تو آپ فرماتی ہے کہ میرا بیٹا معین الدین حسن جب میرے پیٹ میں آیا تو میں سنا کرتی تھی کہ رات سے لے کر صبح تک میرے وطن مبارکہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کے ورد کی صدا آیا کرتی تھی۔ یہ ماں پیٹ سے ولی ہے، پیدائشی ولی ہے، یہ ولایت نسبی کا ایک سورج ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا اونچی ذات ہے، کتنی اعلیٰ شان ہے، کیوں نہ ہو یہ گھرانہ خود شان والا ہے، یہ گھرانہ خود عظمتوں والا ہے۔ آپ حسنی حسینی سید ہے، اور 4 سال کی عمر مبارک آپ کی ہے۔ والدہ ماجدہ نے جو ہے بہترین نیا لباس پہنا کر عید کے لیے بھیجا تھا، نماز عید پڑھنے کے لیے بھیجا۔ عید کی نماز پڑھنے کے لیے سرکار غریب نواز جا رہے ہیں عیدگاہ کی جانب، دیکھا کہ راستے کے ایک کنارے کے اوپر ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے جو غم زدہ ہے، جس کی آنکھوں میں آنسو ہے، جو رو رہا ہے۔ آپ نے جب اس کا رونا دیکھا تو آپ کا دل تڑپ گیا، کیونکہ دیکھو جو سادات ہوتے ہیں وہ سب برداشت کر سکتے ہیں، اپنے نانا کی امت کے آنسو برداشت نہیں کر سکتے، اپنے نانا کی امت کا غم برداشت نہیں کر سکتے۔ سرکار غریب نواز اس کے قریب گئے، جا کر کہا کہ بھائی کیوں روتے ہو، مسئلہ کیا ہے، کس غم نے تمہیں ستایا ہے؟ وہ چھوٹے سے لڑکے نے کہا کہ میاں مسئلہ یہ ہے کہ میں یتیم ہوں،
میرے ماں باپ نہیں ہیں. جس طرح آپ لوگ عید منانے کے لیے جا رہے ہیں بہترین لباس پہن کر، میرے پاس کوئی نیا لباس نہیں ہے، اسی غم میں رو رہا ہوں. کاش میرے ماں باپ ہوتے تو مجھے بھی بہترین عید کرنے کا موقع میسر ہوتا. سرکار غریب نواز کی سخاوت تو دیکھو. یہ سخاوت ایسی شے ہے کہ مولائے کائنات سیدنا علی شیر خدا کی اولادوں میں وراثت در وراثت آئی ہے. حضور سیدنا غریب نواز کو سخاوت کس نے سکھائی تھی؟ غریب نواز ہندوستان کو آنے کے بعد غریب نواز نہیں بنے، بلکہ غریب نواز کا پورا گھرانہ ہی غریب نواز ہے. غریب نواز کا پورا گھر، پورا خاندان ہی غریب نواز ہے. غریبوں کی دستگیری کرنا ان کی وراثت ہے، اور جو ان کے در پر آتا ہے اپنی مراد کو پا لیتا ہے. آپ نے اپنا لباس مبارک اتارا اور وہ یتیم بچے کو ہدیہ کر دیا. یہ سخاوت کا عالم ہے سرکار غریب نواز کی. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جب 13-14 سال کی عمر کے ہوئے، والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور اس کے چند ماہ بعد ہی آپ کی والدہ ماجدہ ماہ نور حضرت فاطمہ کا پردہ فرمانا ہو گیا. آپ بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئی. سرکار غریب نواز کی وراثت میں جو ہے ایک باغ اور ایک پن چکی آئی. اسی کو سنبھالنا، اسی کی دیکھ بھال کرنا آپ کی زندگی چل رہی تھی. انگور کا باغ تھا، ایک پن چکی تھی، اور ہمیشہ آپ ایک سوچ و فکر میں پڑے رہتے تھے. ایک فکر آپ کی طرف متوجہ ہوتی تھی. آپ یاد خدا میں جو ہے ہمیشہ جو ہے محو رہتے تھے. ایک دن کیا ہوا، آپ کی عمر مبارکہ 14-15 برس کی ہے، دوپہر کا وقت ہے. ایک مجذوب آپ کے باغ میں تشریف لاتے ہیں، جن کا نام شیخ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا. وہ تشریف لاتے ہیں، اور آپ سرکار غریب نواز جب ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے بیٹھنے کا انتظام کرتے ہیں. تازہ انگوروں کی جو ہے شاخیں لا کے ان کو پیش کرتے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ یہ با ادب بچہ ہے، اور چہرہ دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ کون ہے اور کس منصب کے لیے، کس مقصد کے لیے اللہ نے اس لڑکے کو پیدا کیا. وہ مجذوب وہ بزرگ بڑے جو ہے متاثر ہوئے آپ سے. اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک روٹی کا ٹکڑا سرکار غریب نواز کو عنایت کر دیا. سرکار غریب نواز نے جب اس لقمے کو چبایا تو دل کی دنیا بدل گئی. جس فکر میں، جس خیال میں آپ رہا کرتے تھے، اس کا راستہ نظر آنے لگا. 3 دن ہی ہوئے تھے کہ باغ کو بیچ دیا، پنچکی کو بیچ دیا، اور پورا مال جو ہے مسکینوں میں، غریبوں میں خیرات کر دیا. اپنے لیے کچھ نہیں رکھا. کیوں؟ دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوئے تھے، دنیاوی عیش و عشرت کے لیے پیدا نہیں ہوئے تھے. مقصد معلوم ہو گیا تھا کہ مجھ کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے. میری زندگی کا مقصد نہ یہ کاروبار ہے، نہ یہ انگور کا باغ ہے، نہ یہ پنچکی ہے، بلکہ میرا مقدر مجھ کو ایک ایسی جگہ پر لے جانے والا ہے جہاں سے مجھ سے تبلیغ اسلام کا کام لیا جائے گا. اب راہ کو تلاش کر رہے ہیں. اور دیکھیے صوفیاء کرام کی زندگیوں کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے گا. آپ ہر ولی کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے گا. وہ ایک جب ان کی عمر، آپ اولیاء اللہ پر نظر ڈالے. سرکار غریب نواز کی میں بات کر رہا ہوں، جو سن رہے درود شریف کا نذرانہ پیش کرے پڑھے اللہم، ذرا زور سے پڑھے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب علم کے شوق میں، علم ظاہری کے شوق میں بخارا چلے گئے، خراسان چلے گئے، تبریز میں رہے. ملک تبریز میں علم حاصل کیا، علم ظاہر، بڑے بڑے علماء سے. پھر وہاں سے نکلے آپ نے جو ہے خراسان میں علم دین حاصل کیا. پھر وہاں گئے بخارا میں آپ نے بڑے بڑے علماء کے پاس، بڑے بڑے مدارس میں آپ نے علم ظاہر حاصل کیا. حسام الدین بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے، جو آپ کے استاذ محترم تھے،
علم شریعت میں آپ کو دستار فضیلت باندھا، علم شریعت میں آپ نے کمال کا درجہ حاصل کر لیا، بہت بڑے منصب پر آ گئے کہ سرکار غریب نواز جیسا بخارا میں اس وقت کوئی عالم نہیں تھا، کوئی محدث نہیں تھا، کوئی مفسر نہیں تھا، علم ظاہر کی تکمیل ہو گئی۔ اب دیکھیے، اب علم باطن کی طرف نکلے، اب پیر کامل کی تلاش میں نکلے، پیر کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کو اللہ کے رازوں کو جاننا ہو تو ان سے پوچھ لو جو اللہ کے ذکر میں ہمیشہ مہو رہتے، اللہ والوں سے پوچھ لو۔ آپ پیر و مرشد کی تلاش میں نکلے، پیر و مرشد کی آپ تلاش میں نکلے، اور پہنچتے 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 ہاران چلے گئے، جہاں پر حضرت سیدنا عثمان ہارونی رہا کرتے تھے۔ آپ کی طریقت کا، آپ کے تصوف کا، آپ کے علم کا یہ عالم تھا کہ وہ قصبہ ہاران آپ کے نام سے جانا جاتا تھا، آپ کے علم و فن سے جانا جاتا تھا، آپ کے صوفی ہونے سے جانا جاتا تھا۔ آپ وہاں پر گئے تو شیخ کامل نے، پیر کامل نے ایک ہی نظر میں پہچان لیا کہ یہ معین الدین حسن سنجری ہے، معین الدین حسن سنجری ہے۔ آج کیا ہو گیا ماحول، کیوں ماحول بگڑ رہا ہے؟ پہلے جو ہے انسان مسلمان، پہلے کے جو مسلمان ہوتے تھے وہ مدرسے پڑھ کر خانخواہوں کی طرف آتے تھے، عالم بن کر، فاضل بن کر، کامل بن کر، مفتی بن کر، جی محدث بن کر، مفسر بن کر، فقیہ بن کر خانخواہوں پر آتے تھے تاکہ اللہ کے عرفان ان کے سینوں میں آ جائے، تاکہ روحانیت کو وہ سمجھ سکے۔ مدرسوں میں علم حاصل کرنے کے بعد پہلے جو علماء اکرام رہا کرتے تھے، تزکیہ نفس کے لیے، اللہ کی پہچان کے لیے خانقاہوں میں آ کر پیر کامل کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر اپنا تزکیہ نفس کر کر مقام ولایت پا کر لوگوں کو مرید بناتے تھے۔ جب تک علماء خانقاہوں کو گئے، مدرسے میں علم حاصل کیے، پھر خانقاہ پر آ کر تصوف کا علم حاصل کیے، پیر کامل کی نظر پائے تو بڑے بڑے منصبوں پر فائز ہو گئے۔ کوئی شیخ سعدی شیرازی ہو گیا، کوئی عبد الرحمن جامی ہو گیا، کوئی جلال الدین السیوطی ہو گیا، جی یہ بڑے بڑے اولیاء بن گئے۔ آج ماحول اس لیے بگڑا کہ مدرسہ پڑھ لیے، عالم بن گئے، فاضل بن گئے، کامل بن گئے، اب اچانک پیر بھی بن جا رہے ہیں۔ مدرسے کی سند اب حاصل کرے، اب مریداں بنانا شروع کر دے رہے ہیں، خانقاہوں کو نہیں جا رہے۔ جو طریقت ہے، جو تصوف ہے، جو نگاہ پیر ہے، وہ حاصل نہیں ہو رہی۔ اس لیے کیا ہو رہا؟ روحانیت سے پیدل ہو جا رہے ہیں، روحانیت سے پیدل ہو جا رہے، علم باطن سے پیدل ہو جا رہے۔ اب کیا ہے؟ مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ جو امت جھگڑے فساد میں لگی ہوئی ہے نا، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ علماء تو بن رہے ہیں، علماء تو بن رہے ہیں، لیکن عالم بننے کے بعد وہ عرفان حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو میں ہو رہا ہے، یعنی میں ہر جگہ، میں ہر جگہ میں، یعنی سب کچھ کرنے والی ذات جب اللہ کی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہیں۔ سرکار عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بیعت دی، بیعت کروایا، اور جو ہے آپ کا تزکیہ نفس فرمایا، مجاہدے میں آپ لگ گئے۔ تقریباً 20 سال کی عمر، یعنی تقریباً 20 سال آپ نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں گزارے۔ کتنے سال گزارے؟ 20 سال آپ نے پیر و مرشد کی خدمت میں گزارے، اور مجاہدے اتنے کثیر ہوا کرتے تھے۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال تک اپنے پیر و مرشد کا بچھونا، اپنے پیر و مرشد کا سامان اپنے سر پر رکھ کر پھرا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دن کو دن نہیں سمجھا، رات کو رات نہیں سمجھا، بلکہ آپ نے اپنی زندگی کے 20 سال پیر کی خدمت میں ایسے گزارے
ایک دفعہ آپ کے پیر و مرشد نے کہا کہ معین الدین ادھر آؤ، ایک چیز میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ جب قریب آئے کہا کہ آسمان کی طرف دیکھو کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ نے کہا کہ مجھے عرش نظر آ رہا ہے۔ کہا کہ زمین کی طرف دیکھو کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا کہ تحت الثری 7 زمینوں کے نیچے مجھے نظر آ رہا ہے۔ آپ کے پیر و مرشد نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، پھر کھولا اور 2 انگلیاں آسمان کی طرف ایسے کی، کہا کہ اے معین الدین میری انگلیوں کے درمیان دیکھو تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ سرکار غریب نواز نے جب نگاہ ڈالی اپنے پیر کے انگلیوں کے درمیان سے، فرماتے ہیں کہ شیخ میں ساری کائنات کو آپ کی انگلیوں کے بیچ میں دیکھ رہا ہوں، ساری کائنات کا منظر دیکھ رہا ہوں، میں حجاب قدرت کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ عالم پیر و مرشد کی نگاہوں کا تھا۔ سرکار غریب نواز کے پیر و مرشد نے کسی نے پوچھا سرکار آپ کی تدفین کہاں پر کرنا ہے؟ آپ کا انتقال جب ہو تو کہاں پر دفنا ہے؟ کہا کہ مجھے صفا و مروہ کے درمیان دفنا دینا، صفا مروہ کے درمیان مجھے دفنا دینا، میری تدفین وہیں پر کرنا۔ کہا کہ سرکار آپ کو اگر وہاں پر دفنا دیں گے تو آپ کی قبر رہے یا نہ رہے کسے پتہ؟ تو آپ نے کہا میرے پاس اللہ رب العزت نے مجھے معین الدین جیسا مرید عطا فرمایا ہے، اس کے نام سے قیامت تک اللہ تعالیٰ میرے نام کو باقی رکھے گا، اس کے نام سے قیامت تک اللہ میرے نام کو باقی رکھے گا۔ تو یہ پیری مریدی کی نظیر سرکار غریب نواز نے اپنے پیر سے جو عشق کیا ہے، جو محبت کی ہے۔ اب جب مجاہدہ کامل ہوا، آپ کے پیر و مرشد نے پیر و مرشد کے ساتھ حج پر گئے۔ جب حج کی تکمیل ہوئی تو سرکار غریب نواز کو آپ کے پیر و مرشد عثمان ہارونی کعبۃ اللہ کے قریب لے گئے اور کعبے کا غلاف پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا تعالیٰ یہ معین الدین ہے، مولا اس کو قبول فرما لے، یہ معین الدین ہے، اس کو قبول فرما لے۔ غریب نواز فرماتے ہیں اپنے ملفوظات میں کہ میں نے صدا سنی کہ اے عثمان ہارونی ہم نے معین الدین کو قبول فرما لیا ہے، ہم نے معین الدین کو قبول فرما لیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں روضہ رسول پر میں پیر و مرشد کے ساتھ گیا، میرے پیر و مرشد عثمان ہارونی نے کہا اے معین الدین یہاں پر سلام عرض کرو۔ کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے جب حضور کو سلام کیا تو روضہ اقدس سے جواب آیا وعلیک السلام یا سلطان المشائخ، اے مشائخین کے سلطان تجھ پر بھی سلام ہو، اے مشائخین کے سلطان تجھ پر بھی سلام ہو۔ اشارہ ہوا سرکار دو عالم علیہ السلام کے ذات مقدس سے کہ معین الدین تم ہندوستان چلے جاؤ، تم ہندوستان چلے جاؤ، ہندوستان میں تمہاری ضرورت ہے۔ پیر و مرشد نے جو تبرکات تھے سلسلے چشت کے، جو بڑے بڑے بزرگوں کے عصا تھا، اس میں امامے تھے، دیگر چیزیں تھیں، اس میں مبارک شائع تھے، وہ اپنے مرید سرکار غریب نواز کو دیے اور سرکار غریب نواز عازم سفر ہوئے۔ آپ نکل گئے اپنے وطن کو چھوڑ کر۔ مسلمانوں ذرا توجہ کیجئے، آپ میں 3 دن 4 دن 10 دن 1 مہینہ اپنے گھر سے باہر رہے تو گھر والوں کی یاد آتی ہے، بچوں کی یاد آتی ہے، جی اپنوں کی یاد آتی ہے، دوستوں کی یاد آتی ہے، گلی کوچوں کی یاد آتی ہے، شہر کی یاد آ جاتی ہے، بستیوں کی یاد آ جاتی ہے، جی تہذیب و تمدن کی اس شہر کی یاد آ جاتی ہے۔ ذرا سوچئے جس نے اپنے تمام رشتوں کو ہٹا کر، اپنے تمام رشتوں کو چھوڑ کر، جس نے اپنے تمام دوستوں کو چھوڑ کر، اپنے وطن کے گلی کوچوں کو چھوڑ کر ہندوستان کی طرف رخ کیا، یہ ہے تبلیغ کا کام، یہ ہے مبلغ اعظم جس کو رسول منتخب کرتے ہیں، جس کو سرکار بھیجتے ہیں۔ اب آپ آ رہے ہیں، آپ کے ساتھ قافلے جڑ رہے ہیں، لوگ جڑ رہے ہیں، اور خدا کی عزت کی قسم ہے جہاں جہاں سے سرکار غریب نواز کا گزر ہوتا لوگ جو ہے اسلام کا شربت پیتے جاتے، جہاں جہاں سے آپ کا گزر ہوتا، ایک مقام سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک طبقہ ہے، کچھ لوگ ہیں جو گول بیٹھے ہوئے ہیں، بیچ میں
آگ لگی ہوئی ہے اور وہ آگ کی پرستش کر رہے ہیں، آگ کو پوج رہے ہیں۔ سرکار غریب نواز نے ان کی طرف دیکھا، حیرت سے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس آگ کی پرستش کر رہے ہیں، اس آگ کی ہم عبادت کر رہے ہیں۔ کہا کہ کب سے کر رہے ہو؟ کہا کہ ہماری 12 پیڑھیاں گزر چکی ہے، ہم نسل در نسل آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ آگ کی پرستش کرنے سے تمہیں کیا ملتا ہے؟ ان لوگوں نے کہا اسی لیے ہم آگ کو پوچھتے ہیں کہ یہ آگ ہم کو نقصان نہ دے، جہنم میں ہم کو نہ جلائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ارے اگر پرستش کرنا ہے، عبادت کرنا ہے تو اس ذات کی کرو جس نے اس آگ میں جلانے کی طاقت پیدا فرمائی ہے، جس نے اس آگ کو پیدا کیا اس کی عبادت کرو۔ سرکار غریب نواز نے کہا کہ کتنے سال سے یہ کام کر رہے ہو؟ کہا کہ ہماری زندگیاں ختم ہونے کو ہے، ہم ساری زندگی آگ کی پرستش کر رہے ہیں۔ غریب نواز نے ارشاد فرمایا ہاتھ تو ڈال کر دیکھو کیا یہ تم کو جلائے گی یا نہیں جلائے گی؟ ان لوگوں نے عرض کی کہ حضرت حیرت کی بات ہے، آگ کا کام جلانا ہے، ہاتھ ڈالیں گے تو جلا دے گی۔ آپ نے اپنی جوتی مبارک نکال کر آگ میں ڈال دی، خدا کی قسم آگ اس جوتی کو نہ جلا سکی۔ آپ نے اپنی نالین پہنی اور ارشاد فرمایا کہ تمہاری آگ ہماری نالین کو تک نہیں جلا سکتی، تمہاری آگ جو ہے ہماری جوتیوں کو نہیں جلا سکتی۔ کہا کہ آپ کس مذہب کے ماننے والے ہیں؟ کہا کہ ہم محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں، ہم دین اسلام کو ماننے والے ہیں۔ تمام کے تمام جتنے آتش پرست تھے قدموں پہ گرے اور مسلمان ہو گئے۔ اور جب آپ کا رخ جو ہندوستان کی طرف ہوا، داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن عثمان حجویری داتا گنج بخش کے روضے پر آپ نے 40 دن کا چلا کیا۔ 40 دن تک آپ داتا گنج بخش کے پاس رہے جو لاہور میں جن کا مزار ہے۔ پھر وہاں سے ہوتے ہوئے دہلی کی سرزمین پر آئے، دہلی کی سرزمین پر آئے۔ جب دہلی کی سرزمین پر جب آئے تو دہلی میں لوگوں نے آپ کے کردار کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، آپ کے کردار کو دیکھا، آپ کے انداز کو دیکھا، آپ کی محبتوں کو دیکھا۔ یہ دین جو ہے نفرتوں سے نہیں پھیلا، یہ دین فتووں سے، فتوے بازی سے نہیں پھیلا، یہ دین پھیلا ہے تو غریب نواز کی مسکراہٹوں سے پھیلا ہے۔ یہ دین جو ہے تو کافر تو منافق کہنے سے نہیں پھیلا، یہ دین جو ہے مسلکی اختلافات پھیلانے سے نہیں پھیلا، یہ دین جو ہے بھوکوں کو کھانا کھلانے سے پھیلا ہے۔ یہ دین پھیلا ہے تو غم زدہ لوگوں کا غم دور کرنے والوں سے پھیلا ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ دہلی میں رہے اور ہزاروں لوگوں نے آپ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا۔ جب اب نکلے وہاں سے، وہاں پر اپنے جانشین کو چھوڑے، خطب الدین بختیار کاکی کو چھوڑے اور رخ کیا اجمیر کا، رخ کیا۔ جو سن رہے درود شریف کا نذرانہ پیش کرے، پڑھے اللہم صلی علی، ذرا زور سے درود شریف پڑھے۔ اجمیر مقدس کا رخ کیا، اور اس دور کے حالات کیسے تھے؟ مسلمانوں کو جب لوگ دیکھتے تھے تو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ دشمنیوں کا یہ عالم تھا کہ مسلمانوں کا جو ہے کمپلیٹ بائیکاٹ کیا جاتا تھا، سوشل بائیکاٹ کیا جاتا تھا۔ مسلمانوں سے نفرت بہت زیادہ یہاں کی قوم کو ہو چکی تھی۔ سرکار غریب نواز اجمیر کی دھرتی پر تشریف لے گئے اور انا ساگر کے قریب جو ہے اپنا ڈیرا ڈالا۔ انا ساگر کے قریب ایک گھنے جھاڑ کے نیچے آپ کا جو سامان تھا، جو آپ کے ساتھ 40 فقراء تھے، وہ اترنے ہی والے تھے کہ سپاہی آئے، آ کر کہنے لگے کہ یہاں پر بیٹھنا منع ہے۔ کہا کہ کس لیے؟ کہا کہ یہاں پر راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں، یہاں پر راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ سرکار غریب نواز نے کہا کہ اونٹ تو بیٹھ جائیں گے، ہم بھی یہاں پر کونے میں رہیں گے، اونٹوں سے ہمارا لینا دینا کیا، بٹھا لو لا کر۔ کہا کہ نہیں، یہاں پر اونٹ بیٹھنے کی جگہ ہم آپ کو نہیں بیٹھنے دیں گے، کہیں اور چلے جاؤ۔ سرکار غریب نواز کے زبان مقدس سے نکلا کہ ٹھیک ہے، یہ جگہ اونٹوں کے بیٹھنے کی ہے،
تو اونٹ ہی بیٹھیں گے، اونٹ بیٹھ ہی جائیں گے۔ وہاں سے نکلے کہیں اور تھوڑی دور پر جا کر اپنا آپ نے ڈیرا ڈالا، اپنا خیمہ نصب فرمایا۔ جب آ کر اس راجا کے اونٹ وہاں پر بیٹھے اور دوسرے دن صبح جب ان کو اٹھانے کی کوشش کی گئی تو وہ اٹھنے کا نام نہیں لیتے۔ تمام جو سپاہیوں کا طبقہ تھا انہوں نے کوششیں بے شمار کر لی، اونٹ نہیں اٹھے۔ وہ راجا کے پاس گئے، جا کر کہا کہ اونٹ بیٹھے، اٹھنے کا نام نہیں لیتے، اٹھنے کا نام نہیں لیتے۔ راجا تھا پرتھوی راج چوہان، اس نے کہا کہ وجہ کیا ہے؟ کہا کہ ایک فقیر آئے تھے، ایک مسلمان آئے تھے جن کے ساتھ 40 فقیروں کی جماعت ہے، انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پر اونٹ بیٹھیں گے، ہم نے انہیں یہاں پر بیٹھنے نہ دیا تو پرتھوی راج چوہان نے کہا کہ میری ماں نے مجھے ایک عرصہ دراز پہلے کہا تھا کہ اے پرتھوی راج، میں جانتی ہوں کہ آج سے 12 سال بعد ہندوستان میں ایک ایسا مسلمان شخص آئے گا جو تیرے تخت کو تہس و نہس فرما دے گا، کبھی اس سے مت الجھنا۔ کہا کہ وہ فقیر وہی ہوں گے، جاؤ جا کر ان کے قدموں پر سر رکھ کر معافی مانگ لو۔ جب سپاہی گئے اور قدموں پر سر رکھا اور معافی مانگی، آپ نے کہا کہ جاؤ تمہارے اونٹ کھڑے ہو جائیں گے، اٹھ جائیں گے۔ جب جا کر دیکھا تو اونٹ خود بخود اٹھ کر کھڑے ہیں، تو خدا کی عزت کی قسم ہے آج بات کی جاتی ہے اجمیر مقدس کی، ارے خدا کی عزت کی قسم ہے اس ہندوستان کو خواجہ نے اپنے لیے جو ہے پسند فرمایا ہے۔ اجمیر کی سرزمین کو خواجہ اعظم نے اپنا گھر بنایا ہے۔ ارے تم خواجہ کے بٹھائے ہوئے اونٹوں کو نہ اٹھا سکے تو درگاہ کو کیسے ہٹا سکتے ہو؟ خواجہ کے بٹھائے ہوئے اونٹ تم سے نہیں اٹھ سکے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے یہ جو غریب نواز ہے یہ عطائے رسول ہے، یہ رسول اللہ کی عطا ہے۔ یہ جو غریب نواز کی بارگاہ ہے یہ ہندوستان میں مسلمانوں کا مرکز ہے۔ یہ جو غریب نواز کی بارگاہ ہے یہ رسول اللہ کے فیضان کا دریا یہاں پر بہتا ہے۔ جو اجمیر کی بارگاہ ہے وہاں پر مولا علی شیر خدا کے فیضان کے دریا بہتے ہیں۔ سیدہ پاک زہرا کی عنایتوں کے فیضان دیکھنا ہو تو اجمیر چلے جاؤ، حسنی حسینی فیضان دیکھنا ہو تو اجمیر چلے جاؤ۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تبلیغ دین جو ہے یہ بہت بڑا منصب ہے۔ آج لوگ 4 گلیاں پھر کے خود کو مبلغ بول رہے ہیں۔ حقیقی تبلیغ اگر کسی نے کی ہے، آج بولتے نا اکثر، ارے بھائی ہماری جماعت بہت کام کر رہی، 10-10 لاکھ ہمارے پاس جلسوں میں آ رہے، لوگ آ رہے، گلی گلی ہم پھر رہے۔ بیٹا تم 40 سال سے پھر رہے ہوں گے، 100 سال سے تم پھر رہے ہوں گے، لیکن تمہاکو جو ہے کلمہ پڑھانے والی جو ذات ہے نا اس کو معین الدین حسن سنجاری کہتے ہیں۔ اگر میرے خواجہ ہندوستان میں نہیں آتے تو تم کلمہ کہاں پڑھتے، تم تبلیغ کہاں کرتے؟ تو جتنے یہاں ہندوستان میں مسلمان ہیں، چاہے کون سا بھی فرقہ ہو، خود کو وہابی کہتے ہو یا دیوبندی کہتے ہو یا سلفی کہتے ہو یا اہل حدیث کہتے ہو یا سنی کہتے ہو یا بریلوی کہتے ہو یا شیعہ کہتے ہو یا مہدوی کہتے ہو، جتنے اسلام کے طبقے ہیں، جتنے اسلام کے فرقے ہیں، جتنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہندوستان کی سرزمین میں ہے یا پھر پڑوسی ملک کی سرزمین میں ہے یا بنگلہ دیش کی سرزمین پر ہے، سب پر احسان ہے تو اجمیر کے خواجہ کا احسان ہے، غریب نواز کا احسان ہے۔ احسان مانو، اسی لیے کیا خوب کہا، منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ ارے جس نے اپنی تبلیغ دین سے بات اگر چھیڑے تو بہت لمبی چلے جائے گی، اس لیے ایک جمعہ پہلے سے عنوان کو سٹارٹ کیا تاکہ معلوم ہو کہ حضور غریب نواز کی ذات کیا ہے، کیونکہ میرے اندر عادت نہیں ہے کہ 2 کرامت بیان کر کے جمعے کی تقریر ختم کر دوں۔ میرا مقصد ہوتا ہے آپ تک صحیح معنوں میں بزرگان دین کی شخصیات اور ان کی محنتوں کو پہنچاؤں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مجھے بولنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔